باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مگر جتنے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے نا وہ وقت ہے بڑا قیمتی، چاہے وہ 10 سال ہے، چاہے 20 سال ہے، چاہے 50 سال ہے، چاہے 70 سال ہے، مگر وہ ہے بڑا قیمتی۔ 15-16 سال تو نکل گیا اس کی بلوغت کے، جس میں بچے کو سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نا۔ فرض کرے ایک آدمی 70 سال کی جاتا ہے تو کتنے گزر گئے؟ 15 سال وہ گزر گئے، 70 میں سے 15 نکال لیں کتنے بن گئے؟ 55۔ اچھا اگر آپ دیکھیں ایوریج ایک آدمی 7-8 گھنٹے سو کے گزار دیتا ہے، تو ایک تہائی یعنی 70 کو 1/3 میں، یعنی 55 کو 1/3 میں آپ کر دیں 15-20 سال تو اس نے سو کے گزار دیا۔ اچھا باقی جو ٹائم ملا اس کے اندر اس کی کوئی ضروریات ہے نا بیٹا، بس اس نے ٹوائلٹ میں جانا ہے، کھانا کھانا ہے، کوئی اور ضروریات ہیں۔ تو جو سوچ و بچار والی، سمجھ بوجھ والی، عقل والی زندگی ہے وہ 10-12 سال ہی ہے ٹوٹل۔ اچھا اس زندگی پر، یہ کیوں میں نے کہا اہم ہے، کیونکہ اس زندگی پر موت کے بعد آنے والی ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ موت کے بعد کی زندگی اس زندگی کا عکس ہے، مگر عکس اتنا بڑا ہے، جیسے کچھ سایہ ہوتا ہے نا، لائٹ سایہ بہت بڑا، وہ عکس اتنا بڑا ہے کہ یہاں کا 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ وہاں کے ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ ہاں جی، اگر ہم نے، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے اپنی زندگی کا 1 منٹ یہاں گزارا صحیح، تو آخرت کے بعد کے کروڑوں سال سے ہی گزریں گے، اور اگر ہم نے یہاں کا 1 منٹ گزارا غلط تو آخرت کی زندگی کے کروڑوں سال غلط گزریں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں نا تو ایک نہ ایک دن تو چلے جائیں گے نا جنت میں، ایک دو دن چلے جائیں گے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے ساعت مستقرم و مقامہ، جس میں آخرت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مستقل رہنے کے لیے تو خیر بری جگہ ہے ہی ہے، وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی تھوڑی دیر ہی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا اتنی مشقت ہے جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے حل کیا ہے اس کا؟ بڑا آسان حل ہے، اتنا آسان کہ شاید اس گھاس کو یہ توڑنا مشکل ہو، مگر زندگی کو بنانا اتنا آسان ہے، اور مشکل اتنا مشکل کہ شاید پہاڑ کو جو نا زمین سے ہلا دینا اتنا مشکل نہ ہو جتنا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنا جو نفس ہے نا، اپنی جو ڈیزائر ہے، اپنی مرضی ہے، اس مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے، بس اتنی کریں، کھائیں پیئیں، شادی کریں، بچے پیدا ہوں، بزنس کریں، کاروبار کریں، کروڑوں، یا آپ کی کروڑی گاڑی لے لیں، بڑا گھر بنا لیں، باغ بنا لیں، جو مرضی کریں، اچھے کپڑے پہن لیں، جو مرضی، لیکن اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کریں، یعنی اس کی بتائے ہوئے بریکٹ کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ میاں نہ آپ کو امیر بننے سے روک رہا ہے، نہ آپ کو کوئی وہ کرنے کی، یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ پہ؟ یہ چوٹ لگی۔ اچھا، نہ یہ اس کے اوپر روک رہا ہے، نہ آپ کو اس پہ کو منع کرتا ہے، لیکن آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بریکٹ میں رہ کے کرنا ہے۔ اچھا بریکٹ ہے کیا؟ بس میں مختصر کرتا ہوں، بریکٹ کیا ہے بھائی؟ کلمہ نماز روزہ نہ، بریکٹ کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی جو سب سے بڑی شخصیت تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ماڈل بنا کے بھیج دیا۔ اچھا مزدار بات یہ ہے وہ ہم سے، ہمارا اور ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کے، ان کے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کے غلاموں کے جو جوتے ہیں، ان کے جوتوں کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے، ہم اس مٹی سے بھی کم ہیں۔ مطلب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کمپیریزن کو چھوڑے نا، جو نبی کے غلاموں کے پیروں کے جوتوں کے نیچے مٹی لگی ہوئی ہے وہ ہم سے قیمتی ہے۔ اچھا پھر لیکن اللہ نے کرم کیا کہ نبی کو زندگی ویسی دی جیسی ہماری زندگی تھی، یعنی اسی طرح کی ماڈل کی، وہ 63 سال کی زندگی۔ اچھا ویسے ہی شادیاں، ویسے ہی کھانا، ویسے ہی پینا، ویسے ہی بیماری، ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی اٹھنا بیٹھنا، ویسے ہی گھریلو مسائل، ویسے سارے، مطلب وہی زندگی دی جو کہ بالکل ہماری زندگی جیسی زندگی دی، تاکہ ایک پورا کا پورا ماڈل یہ موجود ہو۔ اور وہ ماڈل بنا کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ ہے نبی پاک کی زندگی،
آپ نے اس زندگی سے مطابقت کرتی ہوئی اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا, آپ اس بریکٹ میں آ گئے جس بریکٹ کا نام ہے اللہ کی مرضی کی زندگی. اور جو ہی ہماری زندگی اللہ کی مرضی کی زندگی ہوئی تو امیڈیٹلی آٹومیٹک, جیسے کمپیوٹر نہیں ہوتا, آٹومیٹک ایک چیز کا رسپانس ہی ہوتا ہے, ہماری آخرت کی زندگی بننی شروع ہو جائے گی. ہم سب کہتے ہیں نا جی وہاں جنت ہے, وہاں جہنم ہے, وہاں بڑے باغات ہوں گے اور جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی ہوگا. وہ ایک بزرگ نے کہا کہ وہاں کی جنت جہنم ہم اپنے ساتھ خود لے کے جا رہے ہیں. کسی نے کہا جنت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک نا میدان ہے خالی, اس کے جو بوٹے ہیں وہ آپ کے اپنے نیک اعمال ہیں. جنت میں خود بوٹے کچھ نہیں ہیں, آپ کے اپنے بوٹے لگیں گے تو وہ درخت آپ نے خود لگانے ہیں, وہ آپ نے خود لگانے. اسی طریقے سے وہاں کی جہنم کچھ بھی نہیں ہے, وہ جہنم ہم نے اپنی خود لے کے جانی ہے. اور وہ جہنم کے لیے یہ نہیں کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ ساری باتیں, لیکن ہماری روز مرہ کی زندگی کا ایک منٹ ایک سیکنڈ جو ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو لہٰذا بڑا آسان, میں نے کہا تھا نا اس سے بھی آسان ہے, وہ آسان ابھی سے فیصلہ کر لیں. ابھی ہم بیٹھے سارے فیصلہ کر لیں. اب سے لے کر آن ورڈ میں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ایسا نہیں کرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو. بس بات ختم. آپ نے کسی سے بات کی ہے, بات کرتے وقت یار کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جسے, اب یہ میرا مسلمان بھائی ہے, اب میں نے اس کو خدا نخواستہ کوئی بد زبانی کی, اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی برائی کرنی شروع کر دی, غیبت شروع کر دی, تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا. اچھا میں نے کوئی کاروبار کیا, میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, میں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی, یہ جڑا بالکل نواں ہے, نواں نہیں سیکنڈ ہینڈ ہے, تو جھوٹ بول دیا, اب یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا. اچھا اسی طرح گھر اپنے گئے, بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی ہم نے, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مسئلہ کر دیا. اچھا جس جگہ کام کر رہے ہیں کام نہیں کیا, ڈیوٹی 8 بجے ہے, آپ پہنچ گئے 12 بجے, 11 بجے پہنچ کے 10 بجے آ کے تنخواہ پوری لے لی, اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا. آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, آپ نے بددیانتی کر دی اس میں سے. یعنی کچھ بھی نہیں کرنا, جو کچھ کرتے جا رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی کرتے رہیں. اللہ میاں کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت مشقت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, نارمل زندگی گزاریں, کھائیں پیئیں موج کریں, مگر جو کچھ کریں وہ کریں جو اللہ کے حکم کے. اس کے لیے میں ایک آخری بس بات کرتا ہوں, ہم سارے نا ایک کام شروع کریں, مہربانی آپ کی, بہت مہربانی. 5 وقت کی نماز تو سارے پڑھتے ہیں نا, وہ تو پڑھیں. ہر نماز کے بعد اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں. ایک دن 2 منٹ کہیں یا اللہ مجھے اپنا کچھ نہیں پتا, یا اللہ میرا تو اپنا آپ ہی میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں تو جو کرتا ہوں نا مجھے خود بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, تو مہربانی کر کے نا, اور دل سے کہیں یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا, مہربانی کر کے نا تو مجھے ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے. ایک تو یہ دعا مانگنی شروع کر دیں, نیت سے روز 5 ٹائم یہ دعا مانگے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا روزانہ قرآن پاک پڑھنا. الحمدللہ آج میں نے صبح پڑھا, میں نے کل بھی پڑھا تھا. اور قرآن پاک اس طرح پڑھیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے نا, یہ آیت اللہ نے اتاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے لیے. اب اسٹوڈنٹ کی طرح سے پڑھیں, ایک لے لیں, کاپی لے لیں. اب قرآن کی ایک آیت, مثلا ایک قرآن کے آتا ہے بسم اللہ, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو تم اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو, حالانکہ تم نالجیبل ہو, حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہو. اب یہ کتاب پڑھتے ہی نا ایک دم مجھے کانپ جانا چاہیے, اور میں کہوں یار یہ ایسے ثواب کے لیے نہیں, صرف ثواب تو میرے اس میں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یار لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہو سارا دن بیٹھ کے, اور اپنے آپ, اور جب میں جو عمل کرنے لگوں ایک دم میرا ایک ہاتھ آ کے مجھے روک لے کہ نہ, کیونکہ قرآن کی اس طرح قرآن کی کوئی بھی آیت ہے, جب رزق کے بارے میں آیت ہے, اس طرح کوئی بھی آیت ہے, جو بھی قرآن کی آیت, آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیے گا زندگی آپ کی بدلی جائے گی. میں نا ایک کمزور سا آدمی ہوں اور عام آدمی ہوں بالکل, مگر میں آپ کو پھر بھی نا بڑے یقین سے کہتا ہوں, صرف یہ 2-3 جو باتیں میں نے کی ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جو بھی کرنے, ابھی گاڑی میں بیٹھنے لگے نا آپ, تو جاتے ہوئے دیکھنا کوئی اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہو رہا, بس اتنا دیکھنا ہے آپ نے. بیٹھنا گاڑی میں, اندر ایئر کنڈیشن چلاؤ, فرسٹ کلاس ٹھنڈے کمرے بیٹھو, لیکن کوئی اللہ کے حکم کے خلاف بات تو نہیں ہو رہی, کوئی سوچ خراب. تو آپ کو اگر دنیا کے اندر ہی نا اپنی اسی زندگی میں روحانی تجربے نہ ہونے لگیں, تو آ کے مجھے کہہ دینا کہ آپ کہہ رہے تھے جی وہ تو تمہیں تو ہوا نہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم قربت اختیار کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اب 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ بس آخری بات ہے, بات لمبی ہوگی, آخری بات صرف, پھر دعا مانگتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ آپ کی ماں کو پتہ لگے کہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا میرا یار فرما بردار ہے, بڑا میرا خیال کرتا ہے,
بڑا میرا کہنا مانتا ہے. آپ کی ماں کی آپ کے بارے میں کیا خیالات ہوگے؟ آپ کے والد کو پتہ لگے یار آپ کا بیٹا تو نا آپ کا بڑا نام روشن کر رہا ہے اور جو میں نے کہا اس نے ویسے ہی کیا, لوگ آ کے بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا, باپ کتنا خوش ہوگا. تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, جب اس کو اللہ کو تو ہر علم ہے, جس کو لگے گا کہ اس کا بندہ تو اتنا اس کے ساتھ ہے تو اس کا کتنا, اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے گا مجھے بتاؤ توڑے نال سے کمشنر تھی ونجے ہے نا, چنگی گل ہے کمشنر اپنا آدمی ہوئے, منسٹر اپنا اپنی ہوئے, تو جندا اللہ اپنا ہوئے تو اللہ کو اپنا بنانا چاہیے, اور اللہ کو بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ پاک جو کچھ کہا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اور ساری دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہدایت نصیب فرما, ہدایت والی زندگی نصیب فرما, اور پورے ہمارے وطن پاکستان کے اندر بسنے والے سارے لوگ اور ویسے دنیا کے سارے انسان ان کی آپس میں محبت نصیب فرما, آپس میں پیار نصیب فرما, آپس کے جھگڑوں سے ہمیں جو نجات نصیب فرما, اور اپنی سچی محبت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی سچی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.